اللہ میرے اللہ اللہ۔ والدین کی خدمت کرو جہاد سے بھی افضل سے۔ اب آپ دیکھیں صحابی رسول بننا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اب ہم مسلمانوں میں کوئی کسی کو کہہ دے کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کروں، جو سننے والا ہوگا وہ فوراً کہے گا یار میرا بھی دل کرتا ہے نا؟ بولو، ہر مسلمان کا دل کرتا ہے۔ اور اگر حضور خود زندہ ہو، جس دور میں حضور خود زندہ ہو، پھر ایک مسلمان کی تڑپ کتنی ہوگی کہ میں حضور کی زیارت کر کے صحابی رسول بن، ہوگی نا خواہش؟ کتنی خواہش ہوگی؟ اور دنیا کا کوئی ولی صحابہ کے بعد کوئی کتب ابدال جتنا بھی بڑا بن جائے بزرگ، وہ ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی زیارت کی۔ انہوں نے کس کی زیارت کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسے ہی حضرت اویس کرنی ہے، یمن کا علاقہ کرن، وہاں سے رہنے والے ہیں، حضور کو خط لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام اویس ہے، کرن کا رہنے والا ہوں جو یمن کا علاقہ ہے، گھر میں رہتا ہوں یا میری بوڑھی والدہ ہے، اور میری خدمت کی میری والدہ کو اشد ضرورت ہے، کوئی تیسرا فرد ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے، اور میں آپ کا اسلام بھی قبول کر چکا ہوں۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ آقا میں آپ کی زیارت کر کے صحابی رسول بن جاؤں، لیکن گھر میں ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور اس کا جواب لکھوا رہے ہیں، اویس میری زیارت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ میری زیارت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی بولو ماں کی خدمت کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی آپس کے رشتے ہیں، خواہ وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، دوستوں کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، کوئی مفاد ضرور ہے، لیکن ایک والدین کا رشتہ اپنی اولاد کے لیے ایسا ہے جو بے مفاد کے، بغیر مقصد کے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو کسی کام کے لیے دعا کرانی ہے تو ان سے کراؤ۔ ہم جاتے ہیں نا بزرگوں کے پاس، جی میرے لیے یہ دعا کریں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ والے یہ فرما رہے ہیں اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے اپنی دعا کراؤ۔ تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے والدین ہیں، جتنی محبت سے تمہارے لیے وہ دعا کریں گے، دنیا کا کوئی انسان بھی اتنی محبت سے دعا نہیں کر سکتا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کی دعا اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارے ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، اس کی خدمت کرو، جنت پالو۔ اور دوسری روایت میں فرما رہے ہیں رضا ربی رضا الوالد،
رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. والد کو ناراض کیا ہوا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں برکتیں نہیں آ رہی، رحمتیں نہیں آ رہی. والد ناراض ہے تو سمجھ لو رب بھی ناراض ہے. والد راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. یہ قانون، یہ کلیہ ہمیں کس نے سمجھایا؟ اللہ پاک نے، کہ اگر کامیاب ہونا ہے دنیا میں تو اپنے والدین کی خدمت کرو. کتنا اچھا نسخہ ہے. اور حضور حضرت اویس کرنی سے فرما رہے ہیں میری زیارت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرو. اور پھر اس کا اعزاز کیا ملا ان کو؟ حضور نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر تمہارے دور میں اگر اویس نام کا کوئی بندہ کرن سے یمن سے آئے تو وہ بڑا نیک بندہ ہے، اس سے اپنے لیے دعا کروانا. اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے کیونکہ اس نے اپنی ماں باپ کی خدمت کی. اندازہ کریں. اب حضرت عمر کا دور شروع ہوا، امیر المومنین. جو قافلہ بھی یمن سے آتا لوگوں سے پوچھتے بھائی اس میں کوئی اویس نام کا آدمی ہے؟ لوگ کہتے نہیں. کافی سال گزر گئے. ایک دن پتہ چلا ہے قافلہ آیا ہے یمن سے. پوچھا اس میں کوئی اویس بھی ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں جی ہے، کرن سے آیا ہے، یمن سے آیا ہے، ہم بلا دیں اس کو؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس کی عظمت اتنی ہے کہ میں خود جا کے اس کو ملوں گا. حضرت عمر فرما رہے ہیں جن کا اتنا بڑا رتبہ کہ حضور فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. اتنا بڑا مرتبہ. وہ وہاں قافلے کے پاس پہنچے جہاں قافلے نے ٹھہراؤ کیا تھا. پوچھا بھی اویس کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ بندہ ہے. اس سے ملے جا کے اور پوچھنے لگے کرن سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں جو میری اتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا نام عمر ابن خطاب ہے. فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ادب میں، کہا امیر المومنین آپ یہاں مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. حضرت عمر نے فرمایا ویس تیری عظمت ہی حضور نے اتنی بتائی تھی کہ میں خود تیری زیارت کرنے کو آ گیا. فرمایا ویس میرے لیے دعا کرو. کہنے لگے آپ صحابی رسول، دوسرے خلیفہ اور اتنی عظمتوں والے، آپ دعا کریں. کہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے حضور نے کہا تھا ویس سے دعا کرانا. اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. تو اتنی بڑی عظمت حضرت اویس کرنی کو ملی کس وجہ سے؟ والدین کی خدمت کرنے کی. تو اس لیے میرے دوستو اگر کسی کے والدین ابھی زندہ ہیں، بڑھاپے کو ہیں، تو وہ ان کی خدمت کریں اور جنت کما لیں اور اپنے جنت میں درجات کو بلند کروا لیں اور ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں. ان کے سب سے بڑے پیر ان کے والدین ہیں. اور اگر کسی کے دنیا سے چلے گئے تو اس کا طریقہ بھی حضور نے بتایا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو، والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حقوق کیسے ادا کروں؟ فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، یہ ان کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرو، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے والدین پر شفقت کا معاملہ فرما جیسے میرے بچپن میں وہ میرے اوپر شفقت کرتے تھے. تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک بھی ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ.